الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين أما بعد عقیدہ واسطیہ کتاب سے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع چل رہا ہے القرآن کلام اللہ۔ بنیادی موضوع اور اس سے متعلقہ امور و مسائل اور اہم نکات و فوائد پر گفتگو جاری ہے۔ کل ہی کے درس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ الکتاب القرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ اللہ تعالی نے اس سے تکلم کیا، جبریل نے سنا علیہ السلام، اور امر رب کے مطابق اس کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تبلیغ و ابلاغ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلاوت امت کے سامنے کی تاکہ سب کے لیے حجت ہو یہ قرآن۔ لیکن کلام اسی کا ہے جس نے اس کو انشاءً و ابتداءً کہا ہے۔ اسی ضمن میں بات آئی تھی کہ وہ حدیث جس کو اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ جل وعلا ہی کی طرف سے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، لیکن القرآن اور الحدیث القدسی دونوں کے درمیان فرق ہے۔ فما هو الفرق بین القرآن الکریم و بین الحدیث القدسی؟ قرآن کریم اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ یاد رہے کہ ان فروق کا اختصاراً ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث قدسی یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی ہے۔ قرآن کی تعریف، کتاب کی تعریف آپ کے سامنے تفصیلاً پیش ہی کی گئی ہے۔ حدیث قدسی در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں۔ فالحدیث القدسی ہوا ما یرویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرب جل وعلا، مگر یہ کہ دونوں کے درمیان فرق
اور وہ فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ جل وعلا کی طرف سے وحی ہے، لفظوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالی نے اس کا کلام کیا کما شاء وکیف شاء وما شاء فسمعه جبریل وثم بلغه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حيث امره الله تعالى بابلاغه اليه. مگر حدیث قدسی یہ اللہ کی وحی ہے، مگر معنن اللہ نے اس کے ساتھ تکلم نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کو کہا نہیں، بلکہ الفاظ اور الفاظ کا سیاقہ، اس کی تعبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور یوں فرق دونوں کے درمیان اس طور پر بھی ہے کہ حدیث قدسی یہ معجزہ نہیں ہے لوگوں کے لیے، اور نہ متحدہ بھی کہ اس کے ذریعہ اوروں کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم یہ معجزہ ہے اور تمامی بشر اور جنات سب کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسی 10 آیتیں، اس جیسی ایک سورہ الى آخری لائیں. اسی طرح سے حدیث قدسی پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس پر قرآن کا اطلاق نہیں کیا گیا ہے، اور نہ اس کو قرآن کی طرح مصاحف میں لکھا گیا ہے. اسی طرح سے حدیث قدسی کے الفاظ کی تلاوت یہ عبادت نہیں ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کی طرح سے، نہ ہی حدیث قدسی کے ساتھ نماز صحیح اور درست ہے. تو یہ فروق ہے حدیث قدسی کے درمیان اور القرآن جو کلام اللہ ہے اس کے درمیان. ایک اور نقطہ اور اہمیت کا حقیقت میں حامل ہے اعتقادی طور پر، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ تلاوت و متلو اور قراءت و مقروء ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ کلام یہ اللہ تعالی کا کلام ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے، تو اس تالی اور قاری کی آواز اس کی آواز ہوتی ہے. اور اس طرح سے تلاوت و متلو کا فرق یوں بھی آپ سمجھیں کہ قرأت یہ بندے کا فعل ہے، تلاوت یہ بندے کا فعل ہے، اور بندہ کی طرح سے اس کا عمل، اس کا فعل یہ مخلوق ہے. مگر متلو اور مقروء یہ کلام اللہ ہے
کو अल्लाह ताला ने कहा है और जिसको अल्लाह ने बोला है, और वो अल्लाह का कलाम है और वो गैर मखलूक है। तो तिलावत व मतलू में तलाजुम नहीं है इस तौर पर कि दोनों को एक समझा जाए और एक हुक्म दोनों को दिया जाए, ऐसा नहीं है। और हत्ता इस्मा कलाम अल्लाह, ये इस बात की दलील है कि सुनी हुई तिलावत आवाज की जहत से ये कारी तारी तिलावत करने वाले की आवाज है, और जो मतलू है वो लफ्ज़ व हरूफ और माना की जहत से वो मकरू या मतलू पढ़ा हुआ, किरत किया हुआ कलाम कलामुल्लाह है। और ये कहा जाएगा कि फुला अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा है। और जैसा कि उलमा की ये ताबीर है, मुस्तनद मुअतबर अकायद से आगही और उसका बेहतरीन शुऊर रखने वालों ने ये बात कही है कि अल कलाम कलामुल बारी व सौत सौतुल कारी, कि कलाम तो ये अल्लाह जल्ला वाला का कलाम, मगर आवाज जो हम एक दूसरे से आज हम मुसलमान कारी व मुकरी से हम सुनते हैं, वो एक बंदे की आवाज होती है। तो ये बहुत अहम तरीन और बड़ा मसला है। उसके बाद ऐसे ही एक और नुक्ता समझने की जरूरत है कि मकतूब जो मसाहिफ में लिखा हुआ है उसके बारे में हमारी ताबीर और हमारे अल्फाज ये होते हैं कि उसके बारे में हम ये एतकाद रखते हैं कि मकतूब फिल मुसहफ ये अल्लाह का कलाम है। हमारे दरमियान मसाहिफ हैं जिनमें कुरान लिखा हुआ है, मकतूब के माने ही होते लिखा हुआ, उसके बारे में हमारा एतकाद और ईमान यह है कि वो मकतूब फिल मुसहफ कलामुल्लाह। लेकिन यहां पर एक नुक्ता हमेशा ज़हन नशीन रहे और उसको समझने की जरूरत है कि रहे रोशनाई, कागज, रंग रोशनाई का, ये सारी चीजें जो है उसके बारे में हमारी ताबीर यह है और हम उसके बारे में यह एतकाद रखते हैं कि ये चीजें मखलूक हैं, ये सनअत बशरी से इनका ताल्लुक है। तो मकतूब फिल मुसहफ कलामुल्लाह, मगर कागज, रोशनाई, रंगे रोशनाई, इस तरह से और भी जो चीजें उसमें सनअत बशरी की होती हैं वो मखलूक हैं, उसमें कोई शुबहा नहीं है। मैं एक और बहुत ही अहम तरीन नुक्ता आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, तवज्जो से आप समाअत फरमाएं। और वो मसला बड़ा ही अहम भी रहा है और तारीख में एक अहम तरीन शख्सियत से उसका एक ताल्लुक भी रहा है और उससे हमारे सलफ के एतकाद और तमस्सुक बिस्सुन्ना की शिद्दत का आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं मेरे मोहतरम सामीन। और इस नुक्ते का आगाज यूं मैं कर रहा हूं कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह
جن کا کلام اللہ کے تعلق سے وقوع پذیر ایک فتنے سے بڑا تعلق رہا ہے اور سخت ان کی آزمائش ہوئی، جس میں وہ الحمدللہ کھڑے اترے، اور یہ طلبہ اور علماء اس تاریخ کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، جو نہ جانتے ہوں ان کو فتنہ خلق القرآن معتزلہ کا رچا ہوا یہ فتنہ کہ جس میں امام احمد بن حنبل کی بڑی سخت آزمائش ہوئی تھی، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جو شخص یوں کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، وہ بدعتی ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ لفظی بالقرآن غیر مخلوق، وہ بھی بدعتی ہے۔ بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن قال لفظی بالقرآن غیر مخلوق فهو مبتدع ایضا۔ ایسا کیوں کہ جو ایسے کہے وہ بھی بدعتی، جو ایسے کہے وہ بھی بدعتی؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ لفظ لام فا غا فعلون کے وزن پر یہ کلمہ، اس کے اندر احتمالان، اس کے اندر دو احتمال ہیں معنی کے اعتبار سے، کہ لفظ کے معنی فعل ہوتا ہے اور لفظ مصدر مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور یوں ملفوظ کے معنی میں ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک احتمال معنی کا تو یہ ہے کہ لفظ یہ بندے کا فعل ہو، یعنی بولنا، پروننسیشن کرنا، تلفظ کرنا، الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بندے کا، تو یہ بھی لفظ کا ایک معنی ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ بات طے ہے کہ بندے کا فعل مخلوق، مگر ساتھ ساتھ دوسرا احتمال کلمہ لفظ میں یہ ہے کہ لفظ بمعنی ملفوظ ہو، بولا ہوا لفظ، اور اس صورت میں جبکہ لفظ ملفوظ کے معنی میں ہوگا تو اس سے مراد کلام اللہ ہوگا، اور کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ لہذا عقیدے کے باب میں گفتگو اور تعبیر صریح ہونی چاہیے، جو ایک معنی پر اس طور پر دلالت کرے کہ اس کے اندر ایک غلط معنی، نادرست معنی، نازیبا معنی کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے جو شخص لفظی بالقرآن مخلوق کہے وہ بھی بدعتی، اور جو آدمی لفظی بالقرآن غیر مخلوق کہے وہ بھی بدعتی، اس لیے کہ لفظ خود ایسا کلمہ ہے کہ جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، اور اس لفظ کو چونکہ بعض اہل بدعت معتزلہ میں کے، جہمیہ میں کے، انہوں نے استعمال کیا،
اور ان کا در حقیقت مقصد یہ تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہہ کر کے ملفوظ کا معنی لے کر کے اپنے عقیدہ خلق قرآن کو چھپانا چاہتے تھے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل جیسا بالغ نظر، متبع سنت اور تمسک بالسنہ کے اندر اپنا مقام رکھنے والے اس عالم دین نے یہ بات کہی ہے تاکہ کسی معتزلی یا کسی جہمی اور کسی بھی خلق قرآن کا اعتقاد رکھنے والے کے لیے اپنے عقیدہ باطل کو کسی بھی طور پر پردہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا بھی کوئی موقع نہ رہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اسی لیے کلمہ لفظ میں دونوں احتمال ہونے کے ناطے سے اس کو بولنا درست نہیں ہے، جیسا کہ الگ الگ احتمالات کی باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے بتائی گئی۔ میں آخری جملہ ادا کر رہا ہوں آج کے درس میں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ اللہ، آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا، کون طالب علم، کون حدیث سے معمولی شغف رکھنے والا آپ کے مقام و مرتبے کو اور آپ کے اعتقاد و مذہب کو کون نہیں جانتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ بعض علماء نے آپ سے قطع تعلق کر لیا اسی گمان و خیال میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے، جیسا کہ ان کی سیرت میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے۔ امام بخاری کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن چونکہ یہ لفظ ایک اور احتمال رکھتا تھا جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اسی لیے بہت سارے علماء جو تمسک بالسنہ میں شدت رکھتے تھے انہوں نے امام بخاری کی جانب سے معتبر المعنیین لفظ کے استعمال کی وجہ سے ان سے روایت التحدث تک بند کر دیا، جبکہ امام بخاری ظاہر سی بات ہے کہ معاذ اللہ معتزلہ یا جہمیہ کے عقیدے خلق قرآن سے باذن اللہ و مشیتہ مبرہ ہیں، لیکن چونکہ خالی لفظ ایک ایسا احتمال اپنے اندر رکھتا تھا کہ جس سے ان کی بھی ترجمانی ہو جائے، تو من باب الاحتیاط امام بخاری کے ساتھ تحدیث و روایت میں بہت سارے اہل الحدیث محدثین کرام روات حدیث نے ان سے روایت تک ترک کر ڈالا۔ بہرحال مسئلہ کلام اللہ ایک بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے، بڑی بحثیں اس میں رہی ہیں۔ 3 صدی ہجری میں خصوصیت کے ساتھ، اور یہ وہ پہلا اللہ جل وعلا کا وصف ہے جس میں سب سے زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ جہاں بن صفوان نے اسی صفت کے بارے میں سب سے پہلے کھلم کھلا انکار کیا کہ ما کلم اللہ موسیٰ تکلیما وما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جیسی باتیں اس کی طرف
मरवी व मनकूल हैं उसकी जानिब से। और इतनी बहसें की गई कि एक फायदे का ये जुमला कि अकीदे को फिरक व तवाइफ मुबतदा खुसूसन अहले कलाम जिनको कहा जाता है, उन्होंने अकीदे को बजाय अकीदा से, ईमान से और सुन्ना से ताबीर करने के बजाय उसको इल्मुल कलाम के नाम से मौसूम किया। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है, ले अन्ना सिफत कलामिल्लाहि तआला कद कसुरा फीहल कील वल क़ाल। सबसे ज्यादा इतराज़ात, बहस, कील व क़ाल मसअले कलामुल्लाह में हुआ। इसीलिए अकीदे का नाम अरबाबे अहले कलाम ने इल्मुल कलाम ही रखा है। याद रहे कि मसअले कलामुल्लाह या कुरान कलामुल्लाह के मुताल्लिक कल का दर्स होगा, जिसमें अहले बिदआत के अक़वालो मज़ाहिब का एक बार फिर जिक्र होगा। गलत जिक्र हो चुका है, लेकिन इख्तिसारन इंशाअल्लाह उसका जिक्र होगा और उनकी तरदीद भी की जाएगी, जो कुरान के बारे में हम अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस के ये तक़ाद के बरअक्स राय व मज़हब व कौल अपनाते हैं। वसल्लल्लाहु